بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، 3 آیتیں کریمہ میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، ایمان والوں کو ترغیب کیجئے، شوق دلائیے، آمادہ کیجئے۔ اے نبی، مومنین کو آپ ترغیب دیجئے، ترغیب کیجئے، شوق دلائیے، رغبت دلائیے، آمادہ کیجئے۔ کس چیز کا بھائی، کس چیز پر آمادہ کیجئے، کس چیز کا شوق دلائیے، رغبت دلائیے؟ علی القتال، جہاد پر ان کو آمادہ کیجئے۔ ان یکم منکم 20، اگر تم میں سے 20 لوگ ہوں گے، صابرون، ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے والے، جہاد کرنے والے، یغلبو، تو یہ تمہارے 20 غالب آ جائیں گے، 200 پر، یعنی تفسیر میں ہے کفار۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے اگر 20 اشخاص، 20 لوگ بھی ثابت قدمی کے ساتھ راہ خدا میں لڑنے والے، جہاد کرنے والے ہوں گے، یغلبو، تو غالب آ جائیں گے یہ 20 کتنے پر؟ 200 پر، یعنی جو تمہارے مقابل ہوں گے، خدا کے جو غدار بندے ہوں گے ان پر تمہارے 200 لوگ بھاری ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ آگے وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 لوگ ہوں گے اور مستقل مزاجی، ثابت قدمی، اولو العزمی، احتساب کے ساتھ لڑنے والے ہوں گے۔ احتساب کا کیا معنی ہوا؟ کہ تمہارے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، تمہارا لڑنا راہ خدا میں اپنے واسطے نہیں ہوتا ہے کہ ہم جیالے کہے جائیں، ہم بڑے بہادر کہے جائیں، دنیا ہمیں جواں مرد کہے، نہیں، تمہارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام جو دین برحق ہے اس کا تحفظ ہو، اس کے مد مقابل جو خدا کے نافرمان بندے ہیں اس کے مقابل آ کر کے اس چراغ حق کو کہیں بجھا نہ دیں، تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ ہم جب لڑیں گے خدا کی راہ میں، خدا کے دین کے لیے، تو خدا تبارک و تعالیٰ کی مرضی و خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے، یہ احتساب۔ تو تم میں سے جب 100 ہوں گے، یغلبو، تو یہ 100 تمہارے بھاری ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے، 1000 من الذین کفروا، 1000 کافر پر غالب آ جائیں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اتنا بڑا تعداد کا جو فرق ہے کہ تمہارے 20 ان کے 200، تمہارے 100 ان کے 1000، کتنا ہوا؟ ایک ایمان والا ہے اور 10 وہ ہیں، یہ تعداد بتائی جا رہی ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ جہاد فرض ہوتا ہے تو انفرادی طور سے، نہ، جہاد فرض ہوگا جب اس کے شرائط پائے جائیں گے۔ ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما جو ہیں، جب وہ اعلان کریں گے
تب نہ ہوگا. یہاں صرف تعداد بتائی جا رہی ہے، تو تب بھی تم کو بھاگنا نہیں ہوگا. آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ، یہ اس وجہ سے کیا مطلب تفسیر میں کر رہا ہوں کہ یہ جو تعداد کا اتنا بڑا فرق خدا نے رکھا ہے کہ تم 20 اور وہ 200 اور تم 100 وہ 1000، اس لیے کہ وہ قوم ایسی ہے، کافر قوم ایسی ہے، لا یفقہون، جو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ چونکہ مشرک لوگوں کا جو لڑنے کا طریقہ ہوتا ہے، ان کے سامنے ان کا کوئی مقصد اصلی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں. بس جو ایک غیرت ہوتی ہے، ایک نفسانی خواہش ہوتی ہے، اور جو ایک ناک ہوتی ہے، اس لیے لڑتے ہیں. اور مسلمانوں کا لڑنا اپنے لیے نہیں ہوتا ہے، خدا کے دین کے لیے ہوتا ہے، خدا کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے ہوتا ہے. تو تفسیر کر رہے کچھ سمجھتی نہیں ہے، ان کا لڑنا ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے نفس کے لیے لڑتے ہیں. علی غیر احتساب، اجر و ثواب کی نیت بھی ان کے یہاں نہیں ہوتی، ان کے اندر نہیں ہوتی. اور جب یہ بات ہے کہ تم خدا کے دین کے لیے لڑتے ہو، خدا کی رضا کے لیے لڑتے ہو، اجر و ثواب کے حصول کے لڑتے ہو، ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا تب لڑتے ہیں. جب تمہارا جذبہ ایمانی دیکھتے ہیں، تمہاری پختگی دیکھتے ہیں، تمہارا ثبات دیکھتے ہیں، ثابت قدمی دیکھتے ہیں، مر مٹنے کا جذبہ تمہارا دیکھتے ہیں، تو یہ مشرک جو دنیا دار ہوتے ہیں تمہارے سامنے سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ اب یہاں پہ ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے تفسیر میں، کہتے ہیں وَهَذَا خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بیان کی، اپنی طرف سے ایمان والوں کو بتلایا ہے، خبر دی ہے، مگر اس خبر میں امر کا پہلو ہے. امر کہتے ہیں حکم دینا، حکم دیا جا رہا ہے خدا کی طرف سے. تم 1 ہو وہ 10، تم 20 ہو وہ 200، تم 100 ہو وہ 1000، تب بھی لڑنا ہوگا اگر جہاد ہو جائے تو. یہ رہا کچھ دن، یہ معاملہ چلا کچھ دن، اور جیسا کہ تفسیروں میں ہے بدر میں یہی ہوا تھا. وَكَانَ هَذَا يَوْمَ بَدْرٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قِتَالَ عَشْرَةٍ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ بدر کے دن یہی تو ہوا تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر، تعداد 10 گنا زیادہ تھی. مگر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اس کی مشیت ہوئی، اس بھاری تعداد کے ڈفرینس کو، فرق کو اللہ نے کم کر دیا. اور کم کیا یہ الآن، اگلی آیت، الآن خفف اللہ عنکم، اللہ پاک فرماتا ہے الآن، اب خفف اللہ عنکم، اے مسلمانوں تم سے اللہ نے حکم کی تخفیف کر دی. تفسیر ہے کہ حکم کو ہلکا کر دیا. وہ کیا بات آگے آ رہی ہے. اور یہ حکم میں جو تخفیف پیدا ہوئی اور معاملہ جو آسان کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تعداد کو لے کر کے مسلمانوں پر معاملہ آسان کیا گیا. کیوں؟ قرآن میں ہے وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر بعض لوگوں کے اندر، تم میں سے بعض لوگوں کے اندر جوش کی کمی ہے. جو جوش ہونا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، اس لحاظ سے بھی کمی ہے، اور جسمانی جو طاقت ہونی چاہیے ایک مجاہد کے لیے، اس اعتبار سے بھی کچھ لوگوں کے اندر کمی ہے. اسی لیے اللہ نے تمہارے اوپر اس تعداد کے متعلق، اس تعداد کو لے کر کے تمہارے اوپر حکم کو اور ہلکا کر دیا. تو اب کتنا ہلکا ہوا؟ آگے فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پس اگر تم میں سے 100 لوگ ہوں، صابرہ صبر کے ساتھ، مستقل مزاجی سے، ثابت قدمی سے، احتساب کے ساتھ لڑنے والے خدا کی راہ میں اگر تم میں سے 100 لوگ ہوں، یغلبو، تو یہ تمہارے 100 لوگ غالب آ جائیں گے، 200 ان کے 200 پر. اب تعداد کتنی؟ 10 گنا تھی، 8 گنا گھٹا دی گئی، صرف 2 گنا بچی. ایک کافر، ایک مسلمان، 2 کافر، 100 مسلمان 200 وہ 2 ہی تو ہوئے. کتنا حکم ہلکا ہو گیا. یا خدا نے قانون سنایا، اور جہاد اسی کا نام ہے، خدا کے غدار بندوں کو سبق سکھانا. بس یہی جملہ ہے. اور یہ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ خدائی قانون ہے. آگے وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں، اور پھر تفسیر وہی
کہ صبر و استقامت کے ساتھ لڑنے والے، یغلبو تو تمہارے یہ 100 بھاری ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے، الفین ان کے 2000 لوگوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک ترجمہ ہوگا کسی نبی کے اختیار میں بھی یہ نہیں ہے، تو اختیار میں نہیں ہے، اللہ اختیار سنائے گا کہ یہ ہے میری طرف سے حکم، تم اس پر عمل کرو۔ ما کان لنبی، کسی نبی کی شان، نبی نکرہ ہے جو اب اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، اے میرے محبوب، تمہارے لیے تمہاری شان کے یہ لائق بھی نہیں ہے، جو تم سے پہلے میرے نبی سارے گزر گئے ان کے لیے، ان کی شان کے لائق بھی یہ چیز نہیں تھی۔ کیا؟ ان یکون لہ اسرا، کہ کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ اس کے کافر قیدی ہوں، قید کرے وہ بھی کافر کو، نہ تو پھر کیا کرے؟ حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں ان کو، یعنی کافروں کو، اور کافروں میں سب کافر نہیں بلکہ کافروں میں سے فتنہ پرور کافروں کو، دہشت گرد، ان میں جو دہشت گرد ہیں، ان میں جو محاربین ہیں، ان میں جو ناحق لڑاکو لڑنے والے جنگجو ہیں، ان کو اچھی طرح موت کی سزا دے دے۔ بات بڑی باریکی ہے، نبی سے کہا جا رہا ہے، اور یہ آخری سزا ہے۔ تبلیغ کر رہے ہو، نہیں مان رہے ہیں، پیار سے پیش آ رہے ہو، نہیں مان رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہو، نہیں مان رہے ہیں، خدا کا پیغام سنا رہے ہو، نہیں مان رہے ہیں، اور صرف نہیں ماننا ہی تک محدود نہیں بلکہ وہ آگے بڑھ کر کے اسلام ہی کا صفایا کرنے پر تلے ہیں۔ تو اے نبی، اب تمہیں یہ اجازت ہے، اللہ اپنا قانون سنا رہا ہے کہ ان کا صفایا کر دو، اور جو سرنڈر ہو جائیں، آگے آ جائیں، پھر وہی تمہاری قید میں ہیں، ان کو پھر ایک مرتبہ دعوت پیش کرو۔ اب اگر اسلام قبول کر لیں، سبحان اللہ، وہ بھی ہلکے اسلام میں، زمین پر سے، خدا کی زمین پر سے خدا کے غدار بندوں کا اس طرح صفایا ہوگا، زمین خدا کی پاک ہو جائے گی۔ تریدون عرض الدنیا، اللہ پاک فرماتا ہے تم دنیا کا مال اسباب چاہتے ہو، مسلمانوں سے فرماتا ہے تم دنیا کا مال اسباب چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کو چاہتا ہے تمہارے واسطے، تم اپنے واسطے دنیا کو چاہ رہے ہو، نہ اللہ تمہارے واسطے آخرت چاہتا ہے، اور آخرت تمہاری اسی میں ہے جو اللہ فرما رہا ہے، اسی پر عمل کر لو، ان کافروں کو قید کر کے فدیہ نہ لو۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی بڑا غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے۔ خاص واقعہ سنیے اب اس آیت کی تفسیر میں۔ غزوہ بدر ہوا، 70 مارے گئے کافر لوگ، بڑے بڑے جیالے گرفتار ہوئے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، بڑے پیارے چچا ہیں، کافر تھے، بدر میں حضور کے مقابلے میں آئے، گرفتار ہوئے۔ اور ایسے ہی حضرت علی ہیں، علی کے بھائی عقیل گرفتار ہوئے۔ حضرت عمر ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار گرفتار ہوا۔ ارے بھائی، جو تھے سب اپنے ہی تھے نا، رشتے ناتے کے، وہ گئے کہیں اور سے تھوڑے آئے تھے۔ اب جب گرفتار ہوئے تو قیدی ہوئے۔ یہی سنیے غور سے، اسلام کا حکم نبی کو سنایا جا رہا ہے۔ جب گرفتار ہوئے، جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا۔ ابھی تک حکم نہیں آیا تھا اللہ کا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اے نبی ان کے ساتھ کیا تم کرو۔ اللہ نے بھی فرمان جاری نہیں کیا تھا تو آپ نے مشورہ کیا۔ یہ ہے نبی، یہ ہے نبی کی شخصیت۔ جب کسی حکم میں اللہ کا قانون نہیں آتا ہے تو اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے ہیں، ہم مشورہ کریں گے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ نبی کو حکم دیتا ہے قرآن، اللہ پاک فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جو بھی ہے معاملہ آ جائے اس میں اگر وحی الہی نہ ہو، خدا کا قانون تمہارے پاس سامنے نہ ہو، تو ہے نبی آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کیجئے۔ حکم نہیں آیا تھا قیدیوں کے متعلق، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ۔ پہلا مشورہ سب سے بڑے صحابی حضرت صدیق اکبر کا آتا ہے، یا رسول اللہ فدیہ لیا جائے، فدیہ کچھ مال مخصوص متعین
کر دی جائے یا فدیہ دیں، بھگایا جائے ان کو، ہے تو اپنے ہی، اللہ توفیق دے گا بعد میں ایمان لائیں گے۔ کس کی رائے تھی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے فدیہ نہ لیا جائے، جس کا رشتہ دار ہے وہی تلوار لے کے بڑھے گردن اڑا دے۔ حضرت فاروق اعظم کی یہ رائے تھی، حضور خاموش سماعت فرما رہے ہیں۔ تیسری رائے وقال عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی بڑے اچھے صحابی ہیں، سب سے اچھے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انظر وادیا کثیر الحطب، ان کی نایاب رائے تھی، یا رسول اللہ ایک وادی میں آگ جلائی جائے، فادخلہم فیہ، ان سبوں کو اسی میں ڈال دیا جائے، ثم اضرم علیہم نارا، آگ لگا دی جائے۔ خیال اپنا اپنا، رائے اپنی اپنی۔ فقال له العباس، عباس جو زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، قیدی تھے، تینوں کا مشورہ سنا۔ بھئی حضور تو خود سن رہے ہیں، حضور نے پوچھا تھا کیا مشورہ ہے، اور عباس نے سنا تو کہا عباس قطعت رحمک، عبداللہ اور عمر تم دونوں سنو، ٹھیک ہے ہم لوگوں نے برا کیا، ایمان نہیں لائے، ابھی بھی نہیں لائے ہیں، قطعت رحمک، مگر جو رشتہ داریاں ہیں تم وہ اب کاٹ رہے ہو۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، فلم یجیبہم، اپنے صحابہ کو ان کی رائے کے مقابلے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم دخلا، اٹھے خاموشی کے ساتھ، خیمے میں آئے، کاشان رسالت میں آئے، کچھ دیر رہے، باہر چیمیں گوئیاں ہونے لگی، تین مشورے آئے، پتہ نہیں حضور نے کس کا مشورہ قبول کیا، کس کا مشورہ لیا، کس کے مشورے پر عمل کریں گے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ فاروق اعظم کے مشورے پر عمل کریں گے، بعض صحابہ نے کہا حاضرین میں سے کہ ابوبکر صدیق کے مشورے پر عمل کریں گے، کچھ لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ کے مشورے پر عمل کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد جب سرکار باہر تشریف لا رہے ہیں تو اپنے تینوں اصحاب کی رائے میں مماثلت بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر تم نے جو مشورہ دیا حضرت ابراہیم کے مشورے سے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ انہوں نے کہا تھا اپنے نہ ماننے والوں کے بارے میں خدا کی جناب بارگاہ میں کہ مولا جو میرے متبعین ہوئے، مجھ پر ایمان لائے، فإنہ منی، وہ تو مجھ سے ہیں، ان کا تعلق مجھ سے ہو گیا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میرا پیغام قبول نہیں کیا، تیرا پیغام میری زبان سے قبول نہیں کیا، فإنک غفور رحیم، تو بڑا معاف فرمانے والا غفور الرحیم ہے۔ اب فاروق اعظم سے فرمایا فاروق اے میرے عمر، تم نے جو یہ سخت مشورہ دیا ہے نا، تمہارا مشورہ حضرت نوح کے مشورے سے ملتا ہے۔ نوح نے علیہ السلام نے فرمایا تھا رب، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے مولا ان کافروں میں سے کسی بھی ایک کافر کے گھر کو روئے زمین پر تو مت چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے۔ تو اے فاروق تمہارا مشورہ جا کے مل رہا ہے حضرت نوح کی دعا سے، اور اے عبداللہ بن رواحہ تمہارا مشورہ مل رہا ہے حضرت موسیٰ کی اس دعا سے۔ موسیٰ نے علیہ السلام نے فرمایا تھا قوم کے بارے میں ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، کہ میرے پروردگار ہمارے رب ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو اور سخت کر دے۔ تینوں کی رائے کی تائید بھی کہ ہاں تم نے ایسا کہا تو ایسا اس لیے کہا، مگر عمل کسی پر نہیں، کسی رائے پر عمل نہیں، اور آخر میں کس پر عمل ہو رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے جو مشورہ دیا تھا کہ فدیہ لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لیا گیا اور ان کو چھوڑا گیا۔ اب خدا کی مشیت حکم آ گیا ہے، اب خدا کا حکم آیا ہے، یہی حکم تھا یہ آیت کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ اس کے کافر قیدی ہو، یہاں تک کہ وہ نبی زمین میں ان کو اچھی طرح سزا دے دے، یعنی سزائے موت دے، اور اچھی طرح ان کا صفایا کر دے۔ ان کا تفسیر میں نے بیان کر دیا، فتنہ پرور کافروں کا، دہشت گرد کافروں کا، محاربوں کا، جنگجوؤں کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔